السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے اور انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب منفذ اصلی یعنی ناک، منہ وغیرہ سے کوئی چیز پیٹ یا دماغ میں پہنچے، جبکہ انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے جو دوا بدن میں پہنچتی ہے وہ منفذ اصلی سے نہیں بلکہ رگوں اور مسامات کے ذریعے پہنچتی ہیں، جو کہ مفسد صوم نہیں۔ اسی طرح عام حالات میں کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی غیر معمولی صورت پیش آ جائے، مثلاً کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو جس کی وجہ سے دوا حلق میں جاتی ہو، تو ایسی صورت میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں کان میں اور انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے سے دوا نہ ڈلوانی چاہیے، بلکہ افطار کے بعد اسے استعمال کیا جائے، جیسے کہ فتاوی ہندیہ، در مختار، شامیہ اور بدائع الصنائع وغیرہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ انہیلر کے استعمال سے آیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق انہیلر کے استعمال کرنے سے صرف ہوا اندر نہیں جاتی، بلکہ اس کے ساتھ دوائی کے ذرات پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر انہیلر استعمال کیے بغیر آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو اور بیماری بڑھنے لگے اور روزے کے اوقات میں انہیلر استعمال کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو روزہ نہ رکھیں اور بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں، تاہم اگر بیماری ایسی ہو کہ بعد میں بھی انہیلر استعمال کیے بغیر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور اس مرض سے صحت یابی کی امید بھی ختم ہو جائے تو ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ ایک فدیے کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، لیکن اگر بعد میں اس بیماری سے شفا حاصل ہو